بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرہ شفیع اور السلام علیکم ماہرہ صاحبہ، آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں۔ وعلیکم السلام بیٹے، جیتی رہو۔ میرا نام بیٹے ماہرہ شفیع ہے اور آج سے کافی سالوں پہلے میں پی ٹی وی سے خبرنامہ پڑھا کرتی تھی، اور جو لوگ میرے ہم عمر ہیں وہ تو مجھے آج بھی پہچان جاتے ہیں، اور تمہاری جوانوں کی نسل جو ہے وہ شاید ہی پہچانو۔ لیکن میرا تعلق اردو اسپیکنگ فیملی سے ہے، سید گھرانے سے۔ والد صاحب مرحوم کا تعلق دہلی سے تھا، اور اسی لیے شاید میری اردو جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اگرچہ میں پلی بڑھی پنجاب میں ہوں، لاہور میں پلی بڑھی ہوں، ساری میری تعلیم بھی وہیں کی ہے۔ زیڈ ایم آکسفورڈ اسکول جو تھا وہ ہمارے گھر کے بالکل پاس تھا، مولوی ٹاؤن لاہور میں، اور اس کے بعد کوئی میری کالج میں پڑھی، پھر میں نے بی ایڈ کیا لیڈی مکلیگن ٹریننگ کالج سے، اور پھر ایم اے انگلش اور کالج فار ویمن لاہور سے، اور اس کے بعد میری شادی ہو گئی، اور شادی ہو کے میں کراچی آ گئی، اور کراچی میں آئی تو ظاہر ہے گھرداری کے علاوہ، بال بچوں کی دیکھ بھال کے علاوہ، میرا اپنا اندر سے ایک شوق تھا خبریں پڑھنے کا۔ تو شادی سے پہلے تو مجھے اجازت نہیں ملی تھی گھر والوں سے، امی ابو نے نہیں جانے دیا تھا مجھے، لیکن ماشاءاللہ میرے سسرال والوں کو اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، خاص طور پر میرے شوہر کو۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اگر میں نیوز کاسٹر بنی تو اپنے شوہر کی مدد کی وجہ سے بنی۔ ایک تو انہوں نے اجازت دی انہوں نے مجھے، اور دوسرے مجھے وہ چھوڑنے بھی جاتے تھے اور پھر لینے بھی جاتے تھے، ٹائم سے لینے آ جایا کرتے۔ اچھا ماہرہ صاحبہ، آپ کیونکہ بہت سے شعبوں سے وابستہ رہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بھی آپ ان شعبوں سے وابستہ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، تو کون سا شعبہ ایسا ہے جو آپ کی وجہ شہرت بنا؟ وجہ شہرت میں صاف کہوں گی نیوز کاسٹنگ۔ جب میں خبریں پڑھتی تھی مجھ کو بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی مقبول ہو جاؤں گی، لوگ مجھ سے اتنا پیار کریں گے، اتنا چاہیں گے، اتنی عزت دیں گے، کہ مجھے صرف ایک ہی مہینہ ہوا تھا خبریں شروع کیے ہوئے کہ سلیم باسط صاحب جو مساوات اخبار تھا اس سے منسلک تھے، ان کا فون آیا کہ جی میں انٹرویو لینے آ رہا ہوں، اور یہ اس زمانے کے اخبارات کا ذکر ہے جب اخبارات بکے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اور سلیم باسط صاحب جیسے صحافی، تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ بلکہ پہلے سے میں نے ٹالا کہ جی میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی، میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی، لیکن وہ بضد تھے کہ میں انٹرویو لوں گا، اور گھر تشریف لائے اور انہوں نے میرا انٹرویو دیا۔ مساوات اخبار تھا، اس کی کٹنگ آج بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، بلکہ میرے پاس کیا، میری جو نند مرحومہ تھی، میری بہن تھی، انہوں نے رکھی تھی اور مجھے پاس آن کی ہے۔ اور پھر ریڈیو پر بھی آپ نے پروگرامز کیے، تو وجہ کیا بنی؟ ریڈیو ٹی وی تک آپ کیسے پہنچی؟ یہ سفر کیسے طے کیا آپ نے؟ اصل میں خبریں پڑھنے کا شوق تو بچپن سے ہی تھا مجھے، اور وہ ایسے ہوا کہ اسکول کے زمانے میں ہماری اسمبلی ہوتی تھی، تو وہاں کی پرنسپل مجھے کہتی تھی کہ ماہرہ یہ لو اخبار اور اس کی ہیڈ لائن ساری پڑھ کے سناؤ بچوں کو۔ روز میں میرا یہ کام ہوتا تھا کہ اسمبلی میں سارے بچے، پورا اسکول کھڑا ہوتا تھا، تمام اسٹاف کھڑا ہوتا تھا، اور میں خبرنامہ اس طرح پڑھتی تھی، اور اسٹیج فرائٹ میری وہاں سے ختم ہوئی، کانفیڈنس مجھے وہاں سے ملا، اور شوق میرا وہاں سے پیدا ہوا۔ پھر اس کو میں لے کے آگے چلنا چاہتی تھی، جو ظاہر ہے میرا شادی کے بعد پورا ہوا۔ تو اور ریڈیو سے جو پروگرام کیے میں نے، نہ میں نے اس میں کوئی ایسے پروگرام چنے جو میرے شوق سے وابستہ نہیں تھے۔ میرا شوق ٹیچنگ تھا، اور ٹیچنگ میں بھی وہ چیز جو بچوں کو بہت مشکل لگتی تھی وہ انگلش کی گرامر ہوتی تھی، تو جب میں پڑھاتی تھی بچے بڑا بھاگتے تھے انگلش گرامر سیکھنے سے۔ اچھا ماہرہ صاحبہ، آپ کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ مختلف شعبوں سے وابستہ رہیں، تو ان کا بچپن کیسا گزرا؟ میرا بچپن بہت ہی پیارا گزرا، ماں باپ کی محبت، شفقت، بہن بھائیوں کا پیار۔ میں بہنوں میں چھوٹی تھی اور 3 بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، لیکن سب بہن بھائی مجھے ایسا ٹریٹ کرتے تھے وہ میں گھر کی سب سے چھوٹی بچی ہوں میں، اتنا لاڈ پیار مجھے گھر میں ملتا تھا۔ اور والد صاحب مرحوم جب ہمیں ڈانٹتے تھے، اول تو کبھی ڈانٹا ہی نہیں، تو ڈانٹتے تھے تو ادبی لہجے میں،
مثال کے طور پہ اگر ہم ابا امی کا کہنا نہیں مانتے تھے کام کاج کرنے میں کبھی، تو ابا جی کہتے تھے با ادب با نصیب، اور پھر کہتے تھے دیکھو کام کیا کرو، خدمت کیا کرو ماں باپ کی. یہ اچھی اچھی باتیں میں نے بچپن میں سیکھی. ابا جی کہتے تھے، وہ بھی فارسی میں، کیونکہ ابا جی منشی فاضل، ادیب فاضل، اردو آنر ماشاء اللہ، حکیم، طبیب اور آرٹسٹ بائی پروفیشن. وہ سو مینی تھنگس ان ون الحمد للہ. تو تھوڑا بہت ابا جی سے لیا ہم سب نے. ابا جی کہتے تھے کہ ہر کے خدمت کرت مخدوم شبد، یعنی جس نے خدمت کی پھر اس کی خدمت کی جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے بچپن میں سیکھی، جو آئندہ زندگی میں چل کے میں نے اپنے بچوں کو بتائی. میرا بچپن بہت پیارا گزرا. ایک گھر میں ہمارے ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑا سا ہال تھا، اس میں ہم سارے بہن بھائی نا اکٹھے سوتے تھے. مسہریاں، پلنگ سب اکٹھے ہوتے تھے. آپس میں بات چیت، لڑائی جھگڑا، پیار محبت کا اور ڈسکشنز سب ہم لوگ آپس میں رات کو بیٹھ کے کرتے تھے. باتیں اس یاد آتی. بچپن میں آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ کی زندگی جس مقام پر آئی اس میں بچپن کا کیا کردار رہا؟ میں تو یہی کہوں گی، یہ سارا کردار ہی بچپن کا سامنے آیا. وہ پیار محبت جو میرے خون میں رچ بسی ہوئی ہے، وہ میں اس کو اپنے میں سموئی میں نے اور پھر آگے بھی پھیلا رہی ہوں. محبت، اخوت، تہذیب، تمدن، یہ سب میں نے بچپن میں سیکھا، اور یہی میرا اثاثہ ہے، اور یہی اس اثاثے کو میں اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ. ماہرہ صاحبہ، ٹی وی اور ریڈیو تک کا سفر کیسے شروع ہوا؟ اس زمانے میں تو اتنا آسان نہیں تھا ریڈیو اور ٹی وی پر جانا، تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ آپ وہاں تک کیسے پہنچیں؟ بالکل صحیح کہا تم نے بیٹے. یہ سن 74 کی بات ہے کہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ پی ٹی وی کو خبرنامے کے لیے آوازیں چاہیے. تو میں نے اپلائی کر دیا. 3 مہینے گزر گئے، کوئی جواب ہی نہیں آیا. نہ میرے پاس کوئی سفارش تھی، نہ میں سفارش کوئی لینا چاہتی تھی. میں اپنے ٹیلنٹ پر جانا چاہتی تھی. 3-4 مہینے کے بعد اچانک مجھے خط آ گیا کہ جی آپ آئیے اور اپنا جو ہے آڈیو ٹیسٹ دیجیے گا آگے. تو میں چلی گئی. میرے شوہر سے اجازت ملی مجھے، اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور میں چلی گئی. مجھے لے کر گئے بلکہ ہی، اور میں نے اپنا ٹیسٹ دیا اور ماشاءاللہ میں کوالیفائی ہو گئی. میں نے کہا جی. اور اس کے بعد پھر میں ریڈیو سے بھی اس لیے منسلک ہوئی کہ ٹیچنگ میرا شوق تھا. وہ میں کہاں پورا کرتی، کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے، تو میں اسکول پڑھانے نہیں جا سکتی تھی. تو میں نے یہ شوق کو وہاں پورا اس طرح کیا کہ اسکول براڈ کاسٹ ایک پروگرام ہوتا تھا اس نام سے، وہ میں نے جوائن کیا. اسکرپٹ میں خود لکھتی تھی اور مین وائس بھی میری ہوتی تھی. اور بچوں کو میں گرامر کے وہ ٹپس سکھاتی تھی کہ شاید ان کو آج تک یاد ہوں. بچے گرامر سے بہت بھاگتے ہیں کیونکہ بڑی خشک چیز ہے یہ سیکھنی. ماہرہ صاحبہ، آپ کا ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ ویسے تو آپ بہت سے شعبوں سے وابستہ ہیں، پہچان کس شعبے سے آپ کو حاصل ہوئی؟ ریڈیو پر آپ استاد کی حیثیت سے، اور ٹی وی پر آپ نے خبرنامہ انگریزی اور اردو کا آپ دیتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہربلسٹ بھی رہیں. تو کون سا شعبہ جو تھا وہ آپ کی پہچان اور وجہ شہرت بنا؟ جناب، نیوز کاسٹنگ، پی ٹی وی سے جو میں نے خبریں پڑھنی شروع کی، خبرنامہ، وہ میری مقبولیت کا سبب بنا. لوگ مجھے اتنا پسند کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنی عزت دیتے تھے کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں اتنی جلدی اور اتنی مقبول ہو جاؤں گی. کہ ہر طرف سے میرے انٹرویوز چھپنے لگے. لوگ آ کے گھر پہ آ کے میرے کہتے تھے جی ہم انٹرویو لیں گے آپ کا، اور میں بھاگتی تھی انٹرویو دینے سے. بہت کم دیتی تھی لیکن پھر بھی میں نے دیے. اور اس کے بعد مجھے ایوارڈ ملنے شروع ہوئے ٹی وی سے. تو یہ میرے لیے باعث فخر، باعث مسرت اور بہت بڑا اعزاز تھا یہ کہ 1 مہینہ ہوا تھا مجھے خبرنامہ پڑھتے ہوئے کہ مجھے بولان ایوارڈ سے نوازا گیا. اور شین فروخ ہوتی تھی اخبار خواتین کے ایڈیٹر، انہوں نے انٹرویو لکھا میرا، اور بہت ہی پیارے انداز میں لکھا کہ اپنے منہ سے کہتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے، تعریف کرتے ہوئے ان کے الفاظ دہرا رہی ہوں کہ منفرد انداز کی نیوز ریڈر ماہرہ شفیع. اور بھی اس طرح کے بہت پیارے پیارے الفاظ میرے صحافیوں نے لکھے تھے میرے لیے اس وقت.